اویسی اسکول آف ایکسلنس نشیمن نگر میں خواہش مند طلباء و طالبات کے لیے قرآن اندازی کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ حامی صدور و معتمدین تھے، ان سے درخواست کرتے، ورکروں سے کہتے کہ اتنی بڑی عمارت ہے، اسکول کا آغاز ہوا ہے، بچوں کو بھیجیے، ہم ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اداروں کے لیے بھی ایک آزمائش کا وقت تھا کہ عمارت تو کھڑی تھی، سہولتیں سب تھیں، اساتذہ بھی تھے، لیکن پڑھنے والے بچے دستیاب نہیں تھے۔ لیکن ہم نے ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کرنے کا منشا و مقصد بنا لیا تھا، اور اس منشے میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی تکالیفیں آئیں، ہم نے خوشی سے ان تکالیفوں کو قبول کیا، اور اللہ کی آزمائش سمجھ کر ہم اپنے منزل تک پہنچنے میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں برتی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک تعلیمی انقلاب کو ہم برپا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ گھر جن گھروں میں علم کی روشنی نہیں تھی، جہالت کے اندھیرے تھے، غربت تھی، علم کے طرف ہم نے ان کو راغب کیا، علم کی اہمیت کو بیان کیا اور تعلیم کا موقع فراہم کیا۔ اور آج ہمارے اس کام کو نہ صرف حیدرآباد بلکہ سارے ہندوستان میں ایک قدر کی نظر سے، عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ سیاسی قائدین، سیاسی رہنما اقتدار اور ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے زبانی جمع خرچ ضرور کرتے ہیں، سنہری خواب دکھاتے ہیں، ہتھیلی میں جنت بتاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن عمل آوری نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، نہ صرف اپنے وعدوں کو پورا کیا بلکہ ہم نے آپ کے ووٹوں سے حاصل کی گئی طاقت اور ایوانوں میں پہنچنے کا جو آپ نے اپنے اعتماد، اپنے ووٹ اور اپنی دعاؤں کے ذریعے ہم کو جو موقع دیا، ہم نے اقتدار کو مجبور کیا کہ ہمارے مطالبات کو قبول کریں۔ آج بے شک جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے جدوجہد کی، اور ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کے وقت کہا کہ ہم مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر منظم کریں گے، متحد کریں گے، تو ان کو ان کے صفوں میں جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کو دور کریں گے، معاشی پسماندگی ہے اس کو دور کریں گے، اور پھر انتخابات میں حصہ لے کر ہم اپنے نمائندوں کو منتخب کروا کر اقتدار کے ذریعے مسائل کو حل کروائیں گے۔ سارے مسائل کا حل مرکز سیاسی ہوتا ہے، یہ فخر ملت نے کہا تھا، اور سالار ملت بھی بار بار یہی بات دہراتے رہے کہ مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ اور اپنے مسائل کو حل کرو۔ اور ہم نے اقتدار کو مجبور کیا مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو ہم نے ان مسائل کو اقتدار توجہ دے کر ان کو حل کرنے کا انتظار بھی ہم نے نہیں کیا، جتنا ہو سکتا تھا اپنے بنوتے سے ہم نے بھی کیا۔ اور سالار ملت نے تعلیمی اداروں پر جال بچھایا، میڈیکل انجینئرنگ کالج، MBA MCA، اور یہ دارالسلام جو صرف اتحاد کا مرکز نہیں، جماعت کا دفتر نہیں بلکہ تعلیم کا مرکز بنایا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اپنے طور پر کام کیا، اور ان اسکولوں کی بنیاد رکھی، عمارتیں بنائی، اور آج الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری مرکز سیاسی کی طاقت کا نتیجہ ہے، اور ہمارے اتحاد کا نتیجہ ہے، اور ہمارے ایوان میں نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج ریاستی حکومت بھی ریزیڈینشل اسکول چلا رہی ہے۔ آج
حکومت جو کام کر رہی ہے، ہم نے اس کام کو آج سے 15 برس پہلے ہی آغاز کیا تھا۔ یہ ہماری کامیابی ہے، نہ صرف یہ کامیابی بلکہ میں یہ بھی کہوں گا آپ سے کہ آج آپ کو یاد دلاؤں کہ میں نے 1999 میں اپنا پہلا الیکشن لڑا تھا تو یہی بات کہی تھی کہ میں معصوم بچوں کے ہاتھوں میں کتاب کو تھمانے آیا ہوں، ان کے معصوم انگلیوں میں قلم تھمانے آیا ہوں، ان کے کمزور کھانوں پر کتاب اور بستے کا وزن ڈالنے آیا ہوں، ان کے اندھیرے زندگیوں میں نئے علم کی روشنیوں کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو لوگ خے خے مارتے تھے، ہنستے تھے اور کہتے تھے کیا اکبر اویسی اسکول بنائے گا، کیا قلم تھمائے گا، کیا کتاب دے گا پڑھنے کے لیے، لیکن آج وہ بات حقیقت میں تبدیل ہوئی۔ ایک نہیں، ارے اعلان اور وعدہ تو ایک اسکول کا تھا، آج ایک اسکول سے زیادہ آج کئی اسکول بن گئے ہیں اور کئی بلند عمارتیں کھڑی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ یتیم اور غریب بچیوں کے شادیوں کا انتظام کرواؤں گا اور برابر کراتا رہا۔ ہر سال 200 غریب لڑکیوں کی شادیاں کرواتا رہا، ابھی بھی کرواتا رہتا ہوں۔ لیکن آپ بتائیے کہ آپ نے ہم کو نمائندے بنا کے ایوان میں بھیجا تو ہماری نمائندگی سے جو کام ہم نے شروع کیا تھا آج حکومت کو وہ کام کرنے پر ہم نے مجبور کروایا اور شادی مبارک کی اسکیم کو حکومت کے سامنے پیش کر کر اس کو قبول کروایا اور 51,000 روپیہ ہر غریب کو ملتا ہے۔ یہ کام بھی مدرس کا ہے، ہم نے کام کروایا اور 51,000 سے بڑھا کر اس سال سے 75,000 کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال کے بجٹ میں مدرس نمائندگی کرے گی اور 75,000 کو 1,00,000 روپیہ بنائے گی۔ آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ 99 میں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ کئی غریبوں کو بیواؤں کو وظیفہ نہیں ملتا ہے، ہم دیں گے۔ الحمدللہ ہم کئی برس تک بیواؤں کو وظیفہ دیتے رہے سالانہ ملک ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے، لیکن پھر آج ہم اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی نمائندگی کے ذریعے آسرا پینشن کو ہم نے ہر غریب کے گھر تک، ہر بیوہ کے گھر تک، ہر موجود کے گھر تک ہمیں پہنچایا اور اس وظیفے کا انتظام بھی حکومت سے کروایا ہم نے۔ تو مجلس اور دوسروں میں فرق نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین حکومت کے عمل کرنے کا انتظار نہیں کرتے، اس سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے اپنے سے کرتی ہے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یاد رکھو دنیا میں اگر تم کو بلندیوں تک پہنچنا ہے، نام کمانا ہے، عزت کمانا ہے، شہرت کمانا ہے، تو صرف اور صرف یہ بلندیاں زندگی کی کامیابی اگر حاصل ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف علم کی دولت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی عزم ہے، یہی ارادہ ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھے ہیں کہ دنیا میں بہت سے رئیس ہیں، دولت مند ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو ہدایت نہیں دی، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھ گنہگار کو ہدایت دی کہ علم کے لیے کام کرو، تو ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہماری پہچان ہے، ہمارا کام ہماری کامیابی کی نشانی ہے، ہمارا کام ہمارے آخرت کا سودا ہے، ہمارا کام ہم کو ہمارے گناہوں سے معافی دلائے گا اللہ کے سامنے۔ ہم یہی سوچ کر کام کر رہے ہیں۔ 30,000 خواتین کو ہم نے ٹرین کیا ہے سالانہ ملک ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام چلائے جانے والے اداروں میں۔ سوئنگ کا، بیوٹیشن کا کیا کلاسز نہیں ہوئے، وہاں کے عمارت میں پکوان کے تو کلاسز ہم کرتے تھے گرما میں، وہ تک سکھائے۔ ہم نے کام کیا ہے اور کام کے ذریعے اپنے نفوس کو سنا ہے، اور جب کام کیا ہے تو الحمدللہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے خود اپنے بلبوتے سے کام کیا ہے۔ کوئی جھولی لے کر ہاتھ پھیلا کر بازاروں میں ہم نے پیسہ موڑ کر آرام سے کام نہیں کیا۔ جو بھی ہماری استطاعت تھی اس استطاعت کے حساب سے کام کیا۔ جب یہ عمارت بنی تو اتنی خوبصورت نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ تھا، جو بھی ہماری صلاحیت تھی اس حساب سے بنائے۔ اللہ نے آج دیا ہے تو آج ہم
ہم نے اس عمارت کی شکل بدل دی. آج یہ عمارت خوبصورت ہو گئی, اچھی ہو گئی. ہم نے اس عمارت کے لیے رینوویشن کا کام کیا تو قریب 1.5 کروڑ روپیہ ہم نے صرف کیا. ایک عالیشان لائبریری بن رہی ہے اوپر ٹاپ فلور پر. اتنی اچھی لائبریری اور کتب خانہ ہوگا کہ ہر کتابیں دستیاب رہیں گی. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پڑھنے والے بچے صرف کتاب کی علم سے واقف نہ ہو, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی علم سے بھی وہ واقف ہو, اسٹریٹ اسمارٹ بنے اور دنیا کے مسائل و مشکلات میں آگے بڑھ کر حالات کا مقابلہ کر سکے. ویسا علم, ویسی تربیت دینا ہمارا نظر ہے اور ہماری کوشش ہے. ہمارے ٹیچر ہیں, ارے یہ اسکول یہاں پر بنایا تو میں کس کے لیے بنایا ہوں؟ آپ کے بچوں کے لیے بنایا ہوں, اور آپ کو چاہیے کہ آپ عمارتوں کی حفاظت کریں. ہر اس نظر جو اس عمارت پر للچانے کی نظر سے دیکھتی ہے, اس عمارت کو نقصان پہنچانے کی نیت سے دیکھتی ہے, آپ کا کام ہے کہ آپ آگے بڑھ کر ان آنکھوں کو لوچنے اور کیڑوں کو نکال کر جو عمارتوں کو بری نظر لگا کر دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی عمارت ہے. منتشر ہوگے تو ہمارے دشمنوں کا پیدا ہوگا. خدا نے سمجھو, حالات کو دیکھو اور اپنے سکون اتحاد کو پیدا کرو. یہاں پر خواتین ہے, زیادہ تعداد ماں کی ہے. وہ ترقی ہوئی ماں آج بیٹھی ہے یہاں پر جو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کر رہی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ ماں کو اولاد کے مستقبل کی فکر ہے. کیا یہ فکر باپ کو نہیں ہونی چاہیے؟ خواتین اولاد ہے, ماں ہے, لیکن باپ نہیں ہے. میں آئندہ کہنا چاہتا ہوں, آئندہ کبھی بھی ڈرون اٹھے گا ماں کے ساتھ اگر باپ آئے گا تو بھی اس کے بچے کو داخلہ دیا جائے گا اسکول میں. اگر باپ نہیں آئے گا تو بچہ کو نہیں لیں گے. کیا باپ کی ذمہ داری نہیں؟ کیا صرف پیدا کرنا چھوڑ دینا ایک ملک کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کے اوپر ملک کا جو تمہیں فرض ہے جتنا عورت کا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں برقعوں میں, پسینوں میں, معصوم بچوں کو گودوں میں اٹھائی ایک ماں اپنے دوسرے بچے کے داخلے کے لیے گڑگڑاتی ہے, تڑپتی ہے. ماں کی گڑگڑاہٹ نہیں, اکبر الدین اویسی باپ کی طرف کو بھی دیکھنا چاہتا ہے بچوں کے مستقبل کے لیے. جب تک ماں اور باپ دونوں مل کر اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر نہیں کریں گے تو پھر اس کا مستقبل نہیں ہوگا. میں بیٹی خواتین سے کہوں گا, میں اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ, جلدی شادیاں نہیں کرو, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑاؤ, خالد بناؤ لڑکی کو, اتنا قابل بناؤ کہ کل کے دن اگر اس کا شوہر اس کو چھوڑ لے تو وہ شوہر کی محتاجی کی زندگی نہ گزارے, وہ اپنے علم کی دولت کے ذریعے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی زندگی کو سنوار سکے. ایسا اپنے بچی کو پڑھانا کتنا قابل اپنے بچے کو بنانا. لڑکیوں کی تعلیم ضروری ہے, لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے. آج لڑکیوں یہ سال نہیں, آئندہ سال سے بلہ گڑوں میں ہم وہاں پر ایک اور اسکول کا آغاز کریں گے اور اسکول کے ساتھ جونیئر کالج میں ڈگری کالج کا بھی آغاز کریں گے, کالج کو بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. نشمن نگر کا پہلا بیچ ہمارے بچے اور بچیوں کا آئندہ سال نکلے گا کرے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارا کام اتنا ہے کہ میں دعوی سے کہہ